کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کو معجزہ عطا فرمایا، اور ان سب کا معجزہ جو ہے مختلف معجزات تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جو ہیں، ان کا کیا معجزہ تھا؟ ان کا ایک معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ کہ جو نہ ختم ہونے والا، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر معجزے کا لفظ استعمال تو نہ ہوا، لیکن برہان کا لفظ استعمال ہوا ہے، دلیل اور نشانی جس کا معنی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء جتنے بھی آئے، ان تمام انبیاء کا یعنی کہ جو معجزہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سب سے اعلیٰ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، معجزات دیے گئے، ہر انبیاء سے زیادہ ہے، زیادہ افضل ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بھی معجزہ، بیٹھنا بھی معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا بھی معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو ملنا، کسی سے حال پوچھنا، کسی سے دیکھنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزہ تھی، ساری زندگی معجزہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہاتھ سے رہنما ہوئے۔ پانی کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برتن میں ایسے پانی رکھا، مختصر واقعہ، جب حدیبیہ کے مقام پر گئے اور پانی نہ ملا، صحابہ کو عرض کیا ہے کہ جو آپ کی بوتلیں اور مشکیز وغیرہ ان سب کو جمع کرو، اور ان کے اندر جو ہے نپیڑ کر کے جو پانی بھی نکلے، قطرہ نکلے، اس کو ایک پیالے میں جمع کر کے لاؤ۔ جب لایا گیا، حضور نے ایسے ہاتھ رکھا، اور یاد رہے میری بات، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی ایڑی رگڑی تھی تو زمین سے پانی نکلا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جب پانی کے اندر ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے، انگلیوں سے پانی نکلا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔